حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو بار سنتا تو میں بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اس حدیث شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بار سے زیادہ سنا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی قسم کے گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ ایک عورت اس کے پاس اپنی ضروریات کے لیے آئی تو اس شخص نے شرط پر 60 دینار دیے کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب یہ شخص بدکاری کے لیے اس عورت پر بیٹھنے لگا تو عورت کانپتی ہوئی رونے لگی۔ اس شخص نے کہا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ تو کیا ہی نہیں۔ عورت نے کہا، ایسا تو نے کیا نہیں، لیکن میں نے زندگی میں ایسا عمل کبھی نہیں کیا، مگر آج سخت ضرورت نے مجھے اس کام پر مجبور کیا ہے۔ عورت کی بات سن کر کفل پر زبردست اثر ہوا اور یہ کہہ کر عورت کو چھوڑ دیا کہ اب میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ اس رات کفل کا انتقال ہوا اور صبح کو اس کے دروازے پر یہ لکھا تھا، بے شک اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو ندامت اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہ کا ارتکاب کر لینا اور گناہ کرنے والوں میں سے سب سے افضل اور بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہ سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنموں کی فہرست میں درج ہو چکا تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ان لفظوں کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فقط ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے روتے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام کر دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہاں، آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کیفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر ندامت اور شرمندہ ہو کر عذاب الہی کی خوفناک شکل اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اب دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہو، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں، جس نے ابھی گناہ کیا ہی نہیں مگر وہ بید مجنون کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکور عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گناہ سے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسا سیاہ کار گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر علاج کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات و احساس سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس سلسلے میں مروی ہے، مثلاً اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔